کسی قسم کی مصیبت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ میرا تو معاملہ ہی ہے کہ لگتا ہے جب دوسرا شخص ایک اللہ کی ذات پہ چھوڑ رہا ہے، سچائی کی تلاش میں ہے، اور سچائی ان کو مل جائے گی جب یہ چیز پتہ چل جائے گا کہ جی یہ سلسلہ ہی غلط ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ زیادہ ہارڈ شپ فیس نہیں کرنی پڑے گی، ان کے اندر ایک سکون اور سکینت ہوگی میرے لحاظ سے. تو وہ ہارڈ شپ جماعت کے جو مطلب چھوڑنے سے اور ان چیزوں سے جماعت کا جو طریقہ کار ہے ان کی وجہ سے جو آئی ہیں الحمدللہ، مطلب میرے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے پاؤں ڈگمگا نہیں سکے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ مجھے انہوں نے نا اس چیز کو آگے لے جانے میں کافی مدد دی ہے، اور آج میں جہاں پر ہوں وہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ چیز الٹی ان پر پڑی ہے. That's a fantastic and inspiring story. I mean, there are instances there of clear intimidation, of severe social pressure, and yet because you felt so beholden to the truth, you were inspired to go through all kinds of difficulties in the face of a hostile, as you describe it, cult, which used your own family against you. Yes. That's really quite horrific. And although in many ways it's made your life more difficult, you feel better and stronger as a person for having stood by the truth. Thank you. That's very inspiring. What a lot of people I know would be very interested in knowing about is that since that time, you have been probably the most active proponent in the Ahmadiyya awareness community, bringing light into the true nature of what many people who have left the organization consider to be a cult. What are you trying to achieve with this? What are your goals? بہت اچھا سوال کہنا چاہیے یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا سوال ہے اور ایسی یہ انفارمیشن ہے جو کہ یقیناً لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ میں اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے جماعت کی 100 سالہ تاریخ ہے. جماعت کو مرزا غلام احمد کے ساتھیوں نے، جو ان کے صحابی کہا جاتا ہے، یہ جماعت کی اطلاع کے لیے لوگوں کے میں بتا دوں کہ انہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی، انہوں نے کبھی کسی نے بھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس کو دیکھیں کہ ہے کیا. مرزا غلام احمد صاحب کی موت کے ساتھ ہی ان کے جو 313 صحابیوں میں سے آدھے سے زیادہ تھے وہ چھوڑ گئے تھے ان کو، ان پہ چیز، اور بہت سے تھے جن کو ان کی زندگی میں یہ چیز کھل گئی تھی، جس میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے مفکر جو تھے جو ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، انہوں نے تو بغیر قبول کیے یا ایسی چیز کیے لائک علامہ اقبال وغیرہ، وہ لوگ بھانپ گئے تھے. لیکن وہ لوگ جو تھوڑی دیر بعد وہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد چھوڑ گئے تھے ان کو، یہ ان کے 313 میں سے تو آدھے ویسے ہی چلے گئے تھے. اب ان کا ذکر کبھی انہوں نے اپنی داستان نہیں کی، کبھی انہوں نے اپنی بات نہیں بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں. لیکن ہم تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن مصری صاحب کا واقعہ آتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ چیز کہ دوسرے لوگوں نے سامنے لائے ہیں، دوسرے لوگ، وہ خود نہیں لے کے آئے، ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں یہ بیان دیا. اور جماعت کے لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی زبان سے سنی ہوئی بات یا کسی کی قلم سے نکلی بات پہ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے خود کی ہوگی. تو سلسلہ یہ تھا کہ جماعت کو جتنے لوگوں نے جو چھوڑا تھا ان کی کوئی ہمارے پاس ہسٹری، ان کی کوئی وجوہات، ان کے ساتھ کون سی مشکلات، کوئی چیز نہیں تھی. میں نے جب چھوڑا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے ایگزیکٹلی میری عمر اس وقت 50 سال، تقریباً آدھی صدی، ہیف دا سینچری میں اس جماعت میں گزار چکا ہوں گا جس وقت میں نے اس جماعت کو چھوڑا ہے. میں نے چھوڑ کے جن چیزوں کو میرے ساتھ، جو چیزیں میرے پیش آئی ہیں میرے ساتھ جماعت کی طرف سے، جو اپنے آپ کو لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کی سفیر کہتی ہے، ایمبیسڈر آف دا پیس کہتی ہیں، کہ ان کی نفرت جس طرح سے میں نے دیکھی ہے، جس طرح سے میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ میری ویب سائٹ احمدی.org اور اس کا ڈسکشن فورم اور میرا ایون فیس بک پہ اور میرا یوٹیوب کے اوپر، کہ آج بھی میرا چینل جو ہے اس جماعت کے پاس ہے، ہیک کیا ہوا، وہ سامنے ہے. واپس آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ ان لوگوں نے وہ سب سے پہلے 100 سالہ احمدیہ کی
تاریخ کے اندر میں پہلا شخص ہوں جس نے میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آ کے ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا، ان کی شکل دکھانی شروع کی. اور میری پہلی سائٹ تھی nakedahmadi.com. اب جب ایک کو میں نے یہ چیز دکھانی شروع کی، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. اور احمدیوں کے لیے جو اندر لوگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، جو آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک سرفراہ کون شخص آ گیا ہے، تو یقین کیجئے کہ اس وقت کی جو میلز ہیں، اس وقت کے جو مطلب لوگوں کے میسیجز ہیں، وہ اتنے حیران کن تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے یہ بندہ ہے کون، یہ سرفراہ ہے کون، اس نے ہمت کیسے کی، یہ ہوا کیسے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں، مطلب میں، لیکن چونکہ ان کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہوئے میں ان کے نام نہیں لوں گا. جماعت کے وہ لوگ جو جماعت کے مختلف میڈیاز میں، یعنی ان کی اخباروں کے اندر لکھنے والے، بحث مباحثے کرنے والے، لیکن اندر سے وہ کیا فیل کرتے تھے. اب یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ منافقت کی زندگی بسر. یقین کیجئے 99% یہ جماعت احمدیہ کے لوگ منافقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اندر سوال ہیں، ان لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے، یہ محسوس کرتے ہیں. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. خیر anyway، میں جماعت کے اندر اویئرنیس لانا چاہ رہا ہوں. جو اصل میرا مقصد ہے جماعت کے اندر اویئرنیس لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات سنیے، کوئی شخص آپ کی خاطر نہیں اٹھے گا، کوئی شخص آپ کی خاطر فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی شخص آپ کی سزا کو اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا. ہاں، ہر شخص آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس دے سکتا ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے، آپ کو راستہ بتا سکتا ہے، لیکن اس سفر کو آپ نے ہی طے کرنا ہے. وہ میں نہیں، میں اپنا سفر اپنا طے کروں گا، آپ اپنا سفر طے کریں گے. میں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات سنیے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، جب تک آپ ہمت اور جرأت نہیں پیدا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بچہ اگر روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ منہ نہیں کھولیں گے، آپ بات نہیں کریں گے، تو ان تک آپ کا میسج کبھی نہیں جا سکتا. ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف اپنے آپ کو دے کر ہی کچھ پایا جاتا ہے. آسانی سے کوئی چیز نہیں ملتی. مطلب میں نے اگر دیا ہے تو ان کو یہ چیز نظر آ گئی ہے کہ ایک شخص اٹھا ہے. اب اس کے لیے زندہ مثال آپ سامنے بیٹھے ہوئے، آپ لوگ چودھری اکبر صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو دیکھ لیں، فرحان کو دیکھ لیں، کتنے بیسیوں لوگ ہیں کہ جنہوں کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ ایک شخص آیا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں تمام جتنے لوگ ہیں میرے بعد آئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اب اس جماعت کو ایک میسج مل چکا ہوا ہے. وہ کیا میسج مل چکا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسے کہ تو ہمیں نہیں پتا کون سا سرفراہ ہے جو ایک شیخ کی طرح یا شاہد کمال کی طرح اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہماری مزید کر دے گا. میں نے تو ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انقلاب کی، ایک سوچ کی بنیاد رکھی تھی. ہاؤ پراؤڈ آئی ایم، ہاؤ ہیپی آئی ایم، بلیو می نو ون کین امیجن اباؤٹ دیٹ ون لوکنگ ایٹ یو پیپل، کہ آپ لوگ میرے سامنے ہو کہ میں نے ایک چیز دی، آپ لوگ لے کے آگے چل رہے ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی جو لوگ ہیں نا جو اس کلٹ کے اندر ہے وہ نکل آئیں اس سے. اور نکلیں گے کیسے کہ ان کو خود یہ کام کرنا پڑے گا، ان کو ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ان کو اس نظام کے بارے میں اپنی زبان کھولنی پڑے گی. میرے نزدیک سب سے بڑا جماعت کا حربہ جو ہے وہ چندہ ہے. جماعت کی سروائیول، جماعت کی بنیاد، اس کی زندگی حیات، کیونکہ مرزا صاحب کا جو شروع سے دعویٰ ہے وہ بنیاد ہی اس کی یہاں سے پڑی، مجھے پیسے دے دو، مجھے پیسے دے دو. آج اگر یہ احمدی لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کو چندہ نہیں دینا، یہ دوسرے دن اپنی موت خود مر جائیں گے. یہ کچھ نہیں کر سکتے.